وجود اس وقت ہوتا ہے جب اس کا نیوکلیس ہوتا ہے. نیوکلیس کے اندر دو اس کے آرٹیکلز ہوتے ہیں اور اس کی گرد چکر لگانے والا الیکٹرون ہوتا ہے, اور اس الیکٹرون کی وجہ سے اس میں حرکت ہوتی ہے, موومنٹ ہوتی ہے, جان ہوتی ہے, اور اس نیوکلیس کی گرد گھومتے ہیں اور اس کا علیحدہ وجود باقی رہتا ہے, اور اس کو ایک علیحدہ ایٹم, ایک عنصر ڈکلیئر کیا جاتا ہے, مانا جاتا ہے. جب وہ نیوکلیس کمزور ہوتا ہے تو سنی الیکٹرون پشاور کے ارد گرد گھومتا ہے, شیعہ الیکٹرون ایران کی طرف دیکھتا ہے, وہ اسماعیلی والے یورپ کی طرف بدخشان میں دیکھتے ہیں. پھر وہ ایٹم ایک علیحدہ ایٹم ڈکلیئر ہی نہیں ہوتا. تو لہذا آپ کو نیشنل نیوکلیس ڈکلیئر کرنا پڑے گا. آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو کہ ایک گلگت کے سنی کا عربی سنی کے ساتھ کوئی نیشنلزم نہیں ہے, روحانی تعلق ہے. گلگت کے ایک شیعہ کا ایرانی شیعہ سے کوئی نیشنل تعلق نہیں ہے, روحانی تعلق ہے, بھائی چارگی ہے, کوئی برائی نہیں ہے. گلگت کے اسماعیلی کا بھائی یہاں کا شیعہ یا سنی ہو سکتا ہے, وہ کراچی یا بمبئی کا کوئی کھوجا یا بدخشان کا کوئی افغانی نہیں ہو سکتا ہے. اگر اس علاقے کے اندر کوئی وائرس آئے گا جس طرح وہ پچھلی مرتبہ آیا تھا, تو کیا کووڈ جو ہے اس نے ذات پات دیکھا, اس نے مذہب دیکھا؟ اگر یہاں زلزلہ آئے گا تو کیا سنی شیعہ دیکھے گا یا کوئی دوسری چیز دیکھے گا؟ تباہ کرے گی, نقصان دے گی, کسی ایک نسل کو نقصان دے گی؟ نہیں, یہ علاقے کو نقصان دے گی. یہ ہمارا مشترکہ معاملہ ہے. جب تک آپ نیشنل نیوکلیس ڈکلیئر نہیں کریں گے, اس کو مضبوط نہیں کریں گے, آپ ان الیکٹرانوں کو دوسرے لوگوں کے پیچھے گھومتے رہو گے, تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ ایک نیشنل پلیٹ فارم بنائیں. آج گندم کا معاملہ ہے, خدا کرے یہ حل ہو جائے گا, نہیں بھی ہوتا ہے تو اس پر جدوجہد ہوگی. آپ نے ان اثرات کو ختم کرنا ہے. آپ نے تانگیر سے نگیر تک, آپ نے شیگر سے پھنڈر تک ایک قوم خود کو سمجھنا. بلکہ لداخ ججوں, جنرلوں, بیوروکریٹوں اور گلگت بلتستان کے نام نہاد کٹ پتلے اسمبلی کے وزیروں اور بیوروکریٹوں کے پنجے میں جگڑے ہوئے عوام کو اپنی حق کے لیے نکلنے پہ سلام پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں, نے ہی گھر کے اندر ہمارے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں, اپنے ہی لوگ ہیں, توقع ہم سے کرتے ہیں, چوکیداری زبان پر رائے ونڈ اور لاٹکانگی کرتے ہیں. اس رویے کو بدلنا ہوگا. آپ کو ہمیں خوف کے بتوں کو توڑنا ہوگا, ڈر کے بتوں کو توڑنا ہوگا, جھوٹ کے بتوں کو توڑنا ہوگا, ہم منافقت کے بتوں کو توڑنا ہوگا. تو اسلام آباد کے IMF کے اشارے پہ, امریکہ کے اشارے پہ ناچنے والے حکمران اور ان کے کٹ پتلی یہاں کی اسمبلی کے وزیر اعلیٰ اور ٹیم, چاہے سابقہ ہو, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, چاہے اس سے سابقہ ہو, چاہے چیف سیکرٹری ہو, یہ بیچارے رینتے معافی مانگنے تمہارے اس دھرنے میں آ کے تمہارا مسئلہ حل کریں گے. شرط ہے کہ دل کو ایک کرنا ہوگا بہادری کے ساتھ. دنیا میں کوئی مجبور ایک بار 10 بار قرضہ لیتا ہے, وہ شرم سے سر جھکاتا ہے. ہمارے ملک کے حکمران IMF سے قرضہ لے کے ٹی وی پہ بیان دیتے ہیں, 70 کروڑ ڈالر مل گیا, 2 ارب مل گیا, چین نے دیا, UAE نے دیا. لیکن بختو, تم کسی کو کیوں
کب تک کسی کو کچھ ہو گئے؟ 75 سال سے یہ بھیک مانگنے کا دھندا کب ختم ہوگا؟ ادھر سے یہ بھیک مانگتے ہیں، ادھر سے فارچونر گاڑیوں میں 20 کروڑ کی، 25 کروڑ کی، 100 کروڑ کی گاڑیوں میں حکمران چلتے ہیں۔ بھیک مانگنے والے حکمرانوں کا یہ وتیرہ ہے۔ اس لیے ہمیں افضل شاہی کے حکمرانوں کے شاہی اخراجات کے خلاف جنگ لڑنا ہوگا تو وہ مسئلہ حل ہوگا۔ مزاق ہے، یہ کون ہے؟ ممبر یہ CSF والے پڑھے لکھے، ایک گھر میں 4 گاڑی، فارچونر، V8، ویگو، جمنی، 2D کرولا کار، ان سب کو فروخت کرو تو آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پیدل کیوں نہیں جاتے؟ سزوکی میں کیوں نہیں چلتے ہیں؟ یہ منسٹر بس میں کیوں نہیں چلتے ہیں؟ ان پہ ہمیں نظر رکھنا ہوگا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ہماری بے اتفاقی کی وجہ سے ان کا اتنا پیٹ بڑا ہے، تمہاری سوچ نہیں ہے۔ یہ ہمارے پہاڑ پہ ڈالے ہیں۔ ایک ڈسٹرکٹ کی بات کروں گا، 50,000 ایکڑ پہاڑ انہوں نے قیمتی معدنیات کے حنظہ میں لیز آؤٹ کیے ہیں۔ پیسے کھا کے ان کا پیٹ نہیں بھرا ہے، لہذا پیٹ سے نکالنے کے لیے دلیری بہادری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔